مردوں کے کام الگ ہیں، عورتوں کے کام الگ ہیں۔ مردوں کو جو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے مرد اس کام میں لگ جائے، عورتوں کو جس کام کے اندر جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عورتیں وہی کام کرے تو اس کے لیے مناسب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ علی عورتوں اور مردوں دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام الگ الگ رکھا ہے، لہٰذا تم گھر سے باہر جاؤ، روزی کماؤ اور کما کر لاؤ اور عورتوں کو دو۔ عورتوں حضرت فاطمہ سے فرمایا عورتیں تمہارا کام یہ ہے کہ تم گھر میں رہ کر بیوی بچوں کو سنبھالنا، گھر کی صاف ستھرائی، اسی طریقے سے کھانا بنانا، اسی طریقے سے اور مردوں کی غیر موجودگی میں جو مردوں کا مال ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے اندر خیانتکاری نہ کرنا، یہ کتنے سارے کام ہیں حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے۔ دنیا میں چاہے کتنا مشکل اور چلا ہے، دنیا میں مردوں کو عورتوں کا کپڑا، عورتوں کو مردوں کا کپڑا، عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرے، لیکن جو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے ہم انسانوں کے اندر، مرد اور عورتوں کا الگ الگ جو فطرت ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کے وقت میں نہیں اس کو چینج کرتے۔ لہٰذا اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن نے آپ کو ہمیں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کی اجازت دی، اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتیں پردے میں رہا ہے، وہ خاص اپنی مسلمان عورتیں گھروں کے اندر رہا کریں اور گھروں سے باہر نہیں نکلوانا، خود لگا گزر جائے گی دوسرا اور گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے اندر امام کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، امام دیکھیے اگر عورتیں بھی صفوں کے اندر ہے اور مردوں بھی صفوں کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التکبیر للرجال والتکبیر للنساء، کہ اگر امام سے غلطی ہو گئی اور مرد کو رکوا دینا ہے تو مرد کے لیے کہا گیا کہ سبحان اللہ زور سے ہے تاکہ امام اس کی طرف متوجہ ہو اور امام کو پتہ چلے کہ میری غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر عورتیں ہیں، عورتوں کو پتہ چل گیا کہ امام نے غلطی کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا التصفیق للنساء، کہ عورتیں تالیاں بجائیں گی، یعنی اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارے گی اور اس آواز سے امام کو پتہ چلے گا کہ امام کی غلطی ہوئی ہے۔ نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی آواز کو بھی عورت بنایا ہے، پردہ بنایا ہے۔ یہ تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عورت کو پردہ میں رہنا اولا اور بہتر ہے۔ یورپ اور اسی طریقے سے امریکہ یا جو ویسٹرن کنٹریز ہے جنہوں نے عورتوں کی آزادی کا نعرہ دیا، جنہوں نے اس بات کا نعرہ دیا کہ عورت اور مرد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تم شانہ بشانہ اس کے ساتھ چل سکتی ہو۔ اگر آپ رپورٹ کا مطالعہ کریں گے، اس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں شانہ بشانہ چل سکتے ہیں، کہ آپ رپورٹ نکالیے اور اس کی اسٹڈی کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ بتائیے امریکہ کے اندر، یورپ کنٹری کے اندر کتنی ساری عورتیں ہیں جو مردوں کے مقابل کسی پریزیڈنٹ کی کرسی پر یا اسی طریقے سے سی ایم ان کے بڑے بڑے پوسٹ ہیں ان کی کرسی پر جا کر براجمان ہوئی ہے۔ الا ماشاء اللہ لاکھ میں اگر آپ کو ایک دو لوگ مل جائے تو یہ بہت کافی ہے جو اعلیٰ عہدہ پر پہنچی ہے۔ ایک دو کو اعلیٰ عہدہ پر پہنچانے کے چکر میں ساری عورتیں اور لڑکیوں کو گھر سے باہر نکال دیا، گھر کو بلا کر کھڑا کر دیا۔ یہ رپورٹ کہتی ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے، آپ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے، اخبارات کو پڑھتے ہوں گے، اس اخبارات میں آپ پڑھ لیں گے، پرسنٹیج نکال کر دیکھ لیجیے کہ مردوں کے پرسنٹیج کتنے ہیں، عورتوں کی پرسنٹیج کتنے ہیں۔ آپ کو مشکل 1% بھی نہیں ملے گا کہ عورتیں بڑی بڑی پوسٹ پر پہنچی ہو۔ یہ پودا بولا میں نعرہ دیا گیا دراصل حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ نے ایک
लिखी है और बहुत ही अहम बात लिखी है। उन्होंने दरअसल ये बात लिखी है कि मर्दों को अपनी हवस और प्यास बुझानी थी, तो उन्होंने एक नारा दिया, औरतों को घर से बाहर निकाला। इसी तरीके से पैसे कमाने के मामले में उन्होंने कहा कि औरतें पीछे क्यों रहे, इसलिए औरतें पैसे कमा सकती है, तो उन्होंने औरतों को बाहर निकाला। तो ऐसे मौका पर यह हुआ कि जब एक मर्द अपने घर के अंदर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी इज्जत, उसकी नामूस, उसकी शराफत, तमाम चीज की हिफाजत रहेगी, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो। लेकिन जब उसी औरतों को घर से बाहर निकाल दिया गया, एक इंसान की बीवी घर के अंदर है और उस इंसान को घर से बाहर अपनी हवस और प्यास बुझाने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे मौका पर कदम कदम पर ऑफिस के अंदर हो या इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर हो, इसी तरीके से किसी कंपनी के अंदर हो, इसी तरीके से किसी औरत को अपना असिस्टेंट बनाना हो, इन तमाम मामलात के अंदर एक मर्द को जो दिली सुकून पहुंचती है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दरअसल मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ने दोनों की फितरत को अलग बनाया है। एक औरत फितरतन उसके अंदर कशिश होती है, ये फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। तो जब एक मर्द औरत के साथ मिलेगा, जब एक मर्द उसके साथ घूमेगा फिरेगा या इसी तरीके से उसके साथ कहीं पर काम काज करेगा, तो ऐसे मौका पर यह होगा कि फितरतन, फितरी तौर पर औरत को सुकून मिलेगी, मर्द को सुकून मिलेगा। और जब मर्द को सुकून मिलेगा, जब वही मर्द जब घर के अंदर वापस आएगा, तो ऐसे मौका पर वो औरत जो उसकी घर के अंदर नहीं है, तो चूंकि खुद वो दूसरे ऑफिस के अंदर काम करती है, तो वो खुद दूसरे की सुकून का जरिया बाइस बनती है। तो ऐसे मौका पर जब वो घर के अंदर आएगा, तो दोनों बाहर से दिमाग बाहर के अंदर जब लोग जाता है, काम काज के अंदर रहता है, तो ऐसे मौका पर होता क्या है कि इंसान परेशान हो जाता है। तो परेशानी के बाद अल्लाह ने फरमाया कि घर तुम्हारे सुकून का जरिया है, बीवी तुम्हारी सुकून का जरिया है। लेकिन जब दोनों बाहर से आएंगे और दोनों जब एक दूसरे से अपने अपने जब मकाम पर परेशान रहेंगे, तो घर के अंदर सुकून कहाँ मिलेगा। तो इस निजाम से घर का जो सुकून का एक माहौल था, एक जो सिस्टम था, उस माहौल और सिस्टम को बिगाड़ दिया गया। और मैंने पहले भी कहा कि दोनों को निकालने का मतलब यही है कि जो प्यास बुझानी है वो उनका, और इसी तरीके से जो एक औरतों को बाहर निकाला गया, कहा जाता है कि भाई इनको भी नौकरी दिया जाए, वो और मर्दों से पीछे क्यों रहे। सबसे पहली बात यह कि आपने तमाम मर्दों को नौकरी दे दिया। दुनिया के अंदर कितने सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वैसे ही फिर रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। अगर एक क्लर्क का कोई पोस्ट खाली हो जाए, विकेट हो जाए और उसके ऊपर एप्लीकेशन मांगा जाए, तो लाखों करोड़ों एप्लीकेशन पहुंच जाते हैं। और ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जो बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले हैं। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि आपके मर्द हजरात को अभी उनकी नौकरी मुकम्मल नहीं हुई, तो आप औरतों की नौकरी देने की बात कर रही है। और आगे चलकर अगर आप बात करें तो उसके अंदर ये बात आती है कि जो गैर मुस्लिमों की तरफ से या गैरों की तरफ से जो हमारे ऊपर एतराज़ात होते हैं कि हम मुसलमानों ने औरतों को पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर रखकर उसकी तरक्की को रोक दिया है। क्या वाकईतन ये हिजाब तरक्की की राह के अंदर रुकावट? क्या हिजाब एक औरत के लिए चैन है या हिफाजत का जरिया है? क्या सिर्फ इस्लाम के अंदर पर्दा, हिजाब जरूरी है या दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी ये चीजें पाई जाती है? इन तमाम के सवालात का जवाब अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि दरअसल ये एक अफवाह का फैलाना हुआ, जिसे आप कह सकते हैं गैरों की तरफ से इस्लामोफोबिया है। सबसे पहली बात, क्या सिर्फ इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने या कुरान और हदीस ने हमारी औरतों को पर्दा में रहने का, हिजाब पहनने का हुक्म दिया है, या दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं है? अगर आप दूसरी मजहब का मुताला करें तो आपको बखूबी मिलेगा तमाम मज़ाहिब के अंदर पर्दे का निज़ाम है। औरतों के अंदर भी, हिंदू मजहब के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये बात मिलेगी कि जो हिंदू
हिंदू मजहब जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जिसकी करते वो लोग अपना देवी देवता मानते हैं सीता की, जो राम की बीवी थी, और राम का भाई लक्ष्मण। उनके बारे में कहा जाता है सीता जी ने जब दुश्मनों की चंगुल में जब फंसी हुई थी उस वक्त भी उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी इस्मत और अपनी इज्जत की हिफाजत की है। जब लक्ष्मण से कहा गया जाओ तुम अपनी भाभी का चेहरा देखकर बताओ कि तुम्हारी भाभी कौन सी है, तो लक्ष्मण ने यह कहा था कि मैं आज तक अपनी निगाह अपनी भाभी के कदम के ऊपर तक नहीं उठाया तो मैं उनका चेहरा देखकर कैसे बचा सकता। फिर उन्होंने अपनी भाभी के पास से को देखकर पहचाना कि यही मेरी भाभी है। तो और हिंदू मजहब के अंदर भी पूरे भोगकर, और आज भी हिंदू मजहब के अंदर जो आला जात का हिंदू शुमार होता है उसकी औरतें अगर आज भी बाहर निकलती है तो वो पूरे भोगट के अंदर निकलती है, बल्कि उनकी साड़ी और उनके भोगट इतना लंबा होता है कि सीने से भी नीचे तक आता है। ये हिंदू मजहब का रिवाज है। ईसाई मजहब के अंदर या इसी तरीके से जो इस्राएली मजहब है उन तमाम मजहब के अंदर देखेंगे तो वो लोग जैसे जो इस्राएली मजहब है उनके अंदर आज भी जो वो लोग कुछ मूर्ति या जिसकी शक्ल बनाते जिसको वो लोग मानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या जिसको भी, जब उनकी भी तस्वीर बनाते हैं तो ऐसे मौका पर वो लोग जो जैसे हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है, ईसाई लोग उनको मानते हैं। आज भी चर्च में अगर आप देखेंगे तो उनकी तस्वीर वो लोग बनाते हैं। जब उनकी तस्वीर भी बनाते हैं तो वो लोग पूरी ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें वो पूरे पर्दा नजर आए। और चर्च की जो राहिबात है यानी कि जो फीमेल उनकी जो कर सकते बड़े राहिबा है वो लोग भी पूरे पर्दे के साथ और ढीला ढाला कपड़े के साथ चर्च में जाया करते हैं। तो ये ईसाई मजहब के अंदर, हिंदू मजहब के अंदर, हमारे इस्लाम मजहब के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है। जैसा कि मैंने आप हजरात को शुरू के अंदर कुरान करीम की एक दो आयत पढ़कर बताया, मैंने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यति। उसके आगे अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दे कि अपने कपड़े को, अपने दुपट्टे को अपने सरों के ऊपर लटका लिया करें। उलमाए किराम ने जलाबीब, जिल्बाब जो अरबी का एक वर्ड है उसका मतलब ये बयान किया है। जिल्बाब दरअसल उस कपड़े को कहा जाता है जो पांव से लेकर सर तक पूरे जिस्म को छुपा ले, उस कपड़े को जिल्बाब कहा जाता है। और आगे जो एक वर्ड है युदनीना, युदनीन का मतलब ये होता है कि उसको आगे जरा सरका लिया करे, आगे उसको सरका लिया, झुका लिया, कपड़े को गिरा लिया करे। मतलब यह है कि जब उस कपड़े को आगे गिरा लेंगे तो ऐसी सूरत में हमारे चेहरे की पर्दा हो जाएगा। ये कुरान करीम के अंदर कहा गया है। आज जो लोग एतराज करते हैं कुरान करीम के अंदर पर्दे के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया गया है, कुरान करीम के अंदर ये नहीं कहा गया है कि औरतें हिजाब के अंदर है, पर्दे के अंदर है, बिल्कुल वो लोग गलत करते हैं। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की हमें हुक्म दिया है कि अपने कपड़े को नीचे लटकाकर चला करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब कुरान करीम की एक आयत वल यज़रिबना खुमुरहुन्ना जब नाज़िल हुई तो उस वक्त जो मुसलमान औरतें थी, तमाम मुसलमान औरतों ने अपनी मोटी मोटी चादरों को काटा और चादरों को काटने के बाद अपने सरों के ऊपर लटका लिया करती थी। ये मुसलमानों का रिवाज था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर। लिहाजा जो गैरों की तरफ से एतराज़ात है वो एतराज़ात या हमारे जो मॉडर्न जमाने के मुसलमान भाइयों के जो एतराज़ात है वो एतराज़ात बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है। दूसरा एतराज़ कि हिजाब पहनने से बुज़दिली आती है, बहादुरी नहीं आती है।
بات بھی بالکل غلط ہے، بلکہ بزدلی اگر انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے۔ بزدلی اگر انسان کے اندر آتی ہے وہ قرآن و حدیث کے حکم توڑنے سے آتی ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنے کی وجہ سے ایک مسلمان کے اندر ہمت آتا ہے۔ قرآن کریم کا اور حدیث کا پوری ہسٹری کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسی عورتیں ملی ہے جو باپردہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو آج ہم لوگوں کے لیے سوچنا بھی محال ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بہادر خاتون تھی جو عقبہ اولا جو پہلی لڑائی لڑی گئی تھی، جو مدینہ کے کچھ لوگوں نے جو پہلی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کے اندر کیا تھا، اس بیعت میں شریک تھی۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہو رہا تھا اور مسلمان اپنا قدم پیچھے ہٹا رہے تھے تو اس وقت یہ بہادر خاتون تلوار لے کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور دشمنوں کو پیچھے ہٹایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر کم از کم 6 زخم آئے تھے۔ بہادر خاتون تھی، باپردہ خاتون۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک شاعرہ عورت تھی، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جنگ قادسیہ کے اندر رات کے اندر انہوں نے اپنے بیٹوں کو جوش دلایا، اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا ایک بات سمجھ لینا کہ تم جس طریقہ سے ایک ماں کی اولاد ہو تم ایک باپ کی بھی اولاد ہو۔ میں نے کبھی بھی تمہارے باپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی، تمہارے ماموں کو کبھی میں نے رسوا نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم نے اپنی مرضی سے ایمان لایا، اپنی مرضی سے ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ماننے میں ہماری اور تمام مسلمانوں کی عزت ہے۔ کل جب لڑائی کا میدان کافی گرم ہو تم لڑائی کے میدان کے اندر کود پڑنا اور یقین مانو تم دشمنوں کو پیچھے ہٹا دینا۔ جب لڑائی بالکل اپنے جوش پر تھا تو چاروں کے چاروں بیٹے نے دشمنوں سے لوہا لیا اور کہا جاتا چاروں بیٹوں ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ جب ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہ آج مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، ان کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو امیہ کے خلاف حجاز کے اندر انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کی تھی تو حجاج نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، تو وہ اپنی امی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے صلح صفائی کر لی جائے۔ تو امی جان نے فرمایا کیا تم باطل پر ہو یا تم حق پر نہیں ہو؟ کہا میں حق پر ہوں۔ جب تم حق پر ہو تو جب باطل پر تم ہو تو تم کو پہلے ہی صلح کر لینا چاہیے، لیکن اگر تم حق پر ہو تو تمہارے کچھ ساتھی کے چھوڑنے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو کیوں جھکاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لڑائی کرو۔ کہا جاتا کہ 2 زرہ انہوں نے اپنے بدن میں پہنا اور آ کر اپنی امی سے ملاقات کی۔ امی نے ان کو سینے سے لگایا، ان کو سختی محسوس ہوئی۔ بولا یہ کیا تمہارے سینے سے سختی آ رہی ہے؟ کہا میں نے 2 زرہ پہن لیا ہے۔ بولا شہدائے حق جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سیب نہیں دیتا، اس کو نکال دو۔ انہوں نے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے تو میرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب بکریوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے چمڑے نکالنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کو نکال دو، جاؤ بیٹا میدان میں میری دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ حجاج ابن یوسف نے جو ظالم بادشاہ تھا انہوں نے یہ کیا کہ ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور بیچ چوراہے پر۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ظاہر سی بات ایک ماں تھی، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ کیا اس شہزاد کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ گھوڑے سے نیچے اتر جائے؟ یہ جملہ ایک ایسا جملہ تھا جو ایک بہادر خاتون کی تھی۔ جب حجاج ابن یوسف نے سنا تو اس میں اس کی بے عزتی تھی، اسی وقت اس نے حکم لیا اس لاش کو نیچے اتارا جائے۔ یہ تمام باپردہ خواتین ہیں جنہوں نے پردے میں رہتے ہوئے ایسے ایسے
کارنامہ انجام دیے ہیں۔ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے کا معاملہ ہے، جو کرناٹک کا معاملہ، کہ ہماری ایک بہن ہے جو پردہ بالکل پردے کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا بہادری کا کام کیا ہے جو صرف ہندوستانی نہیں بلکہ سارے دنیا جو مسلمان ہیں ان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ تو لہذا پردہ اسلام کے اندر رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بھائی ایک علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر جو کچھ اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ پیر، اسی طریقے سے ناک منہ، جو علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، پردہ کی وجہ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ جب آپ گھر بناتے ہیں، گھر کا مال اور میٹیریل لاتے ہیں تو ویسے ہی آپ گھر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب آپ سونا چاندی خرید کر لاتے ہیں، جب آپ بینک سے پیسہ نکال کر لاتے ہیں تو گھر کے اندر نہیں بلکہ لاکر کے اندر حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ایک عام ناگرک ہندوستان کا یا کسی بھی کنٹری کا جب باہر نکلتا ہے اس کے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے کوئی فوج نہیں ہوتی، لیکن وہی جب وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پی ایم اور سی ایم نکلتا ہے تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں فوجیں لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اس کی جان بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں کی جانیں سونے چاندی سے بھی کہیں قیمتی ہے، لہذا جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس پردے کو اپنائیں، اس پردے کے اندر ہماری اور ماں بہنیں کی حفاظت ہے۔ آج تک آپ کوئی بھی ایک ایسی مثال نہیں دکھا سکتے جہاں پر مسلمان عورتیں یا کوئی بھی عورت ہے پردے میں ہو اور اس کے ساتھ کسی نے چھیڑخانی کی ہو، پردے میں ہو اس کے ساتھ زنا ہو گیا ہو، پردے میں ہو اس کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہو، ایسا کبھی آپ نہیں دیکھا سکتے۔ تو پردہ مسلمان عورتوں کے لیے فخر کی چیز ہے، اس کی حفاظت کے ذریعہ، لہذا اسلام کے اوپر کما حق پوری طریقے پر عمل کریں۔ جب اسلام کے ایک حکم کو مانتے ہیں تو اسلام کو تمام حکم کو مانا۔ میں نے دلیل کے ساتھ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جتنی ساری باتیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم نے تمام کو دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لہذا اس دلیل کے بعد بھی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان ایسا رہے گا جو یہ کہے گا کہ پردہ ایک ترقی کے اندر عورتوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔